السلام علیکم۔ آج پیر ہے جولائی کی 17 تاریخ۔ پاکستان میں سر شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ افغان طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد کا کہنا ہے کہ پاکستان کی حدود میں دہشت گردی کے واقعات کو افغانستان سے جوڑنے کے الزامات حقائق کے برخلاف ہیں۔ ذبیح اللہ مجاہد کا بیان اس کے بعد سامنے آیا ہے جب پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ محمد آصف نے ہفتے کو ایک ٹویٹ میں کہا تھا کہ افغانستان ہمسایہ برادر ملک ہونے کا حق ادا نہیں کر رہا اور نہ ہی دوحہ معاہدے کی پاسداری کر رہا ہے۔ ایک انٹرویو میں جان نے کہا، دوحہ امن معاہدہ پاکستان کی حکومت کے ساتھ نہیں بلکہ امریکہ کے ساتھ ہوا تھا۔ طالبان کے ترجمان کا کہنا تھا کہ پڑوسی ملک ہونے کے ناطے پاکستان کے ساتھ مکمل تعاون کر رہے ہیں۔ افغانستان میں ٹی ٹی پی کا کوئی فعال مرکز نہیں ہے اور نہ ہی سرحد پار دہشت گردی کی کارروائیوں کے لیے افغان سرزمین استعمال کرنے کی اجازت ہے۔ خیبر پختونخوا کے سابق وزیر اعلیٰ اور سابق وزیر دفاع پرویز خٹک نے آبائی شہر نوشہرہ میں سوموار کے روز سخت سیکیورٹی میں ہونے والے ایک اجلاس میں پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرین کے نام سے ایک نئی سیاسی جماعت کے قیام کا اعلان کرتے ہوئے 50 سے زائد سابق اراکین پارلیمان کی حمایت حاصل کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ پرویز خٹک کے علاوہ نئی پارٹی میں شامل ہونے والوں میں سابق وزیر اعلیٰ محمود خان بھی سر فہرست ہیں۔ بانی اراکین اسد قیصر، شاہ فرمان، عاطف خان، شوکت یوسفزئی نئی پارٹی میں شامل نہیں ہوئے۔ امریکہ کی وزیر خزانہ جینٹ یلن نے کہا ہے کہ امریکہ بھارت کے ساتھ مل کر توانائی کے شعبے میں پیداواری لاگت کم کرنے اور نجی شعبے کی جانب سے سرمایہ کاری میں اضافے کے لیے کام کر رہا ہے۔ جینٹ یلن نے بھارت کی ریاست گجرات میں جاری G20 ممالک کے اجلاس کے دوران پیر کو اپنی بھارتی ہم منصب نرملا سیتارمن سے بھی ملاقات کی۔ امریکی وزیر خزانہ کا ملاقات کے بعد کہنا تھا کہ بھارت میں توانائی کے شعبے میں ترقی کے لیے واشنگٹن اور نئی دہلی سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے پلیٹ فارم بنائیں گے، لیکن انہوں نے اس کی مزید تفصیلات نہیں بتائیں۔ رواں برس امریکی وزیر خزانہ کا یہ تیسرا دورہ بھارت ہے۔ پاکستانی خاتون سیما کے اپنے 4 بچوں کے ساتھ بھارت منتقل ہونے اور وہاں نئی زندگی شروع کرنے کے فیصلے کے بعد ملک میں مقیم ہندوؤں کو بعض دھمکیاں ملی ہیں۔ ان دھمکیوں میں کہا گیا ہے کہ اگر خاتون کو پاکستان واپس نہ لایا گیا تو وہ ہندو برادری اور اس کی عبادت گاہوں پر حملہ کریں گے۔ اس دھمکی کے بعد غوث پور کے علاقوں میں ہندوؤں کی عبادت گاہ کے قریب مبینہ حملہ ہوا، لیکن پولیس نے ایسے کسی حملے کی تردید کی ہے۔ تاہم ہندو برادری نے تشویش کا اظہار کرتے ہوئے فوری تحفظ کا مطالبہ کیا ہے۔ نریندر مودی نے سن 2014 میں بھارت کے وزیر اعظم کا منصب سنبھالنے کے بعد خلیجی ملکوں سے تعلقات کو مزید مستحکم کرنے پر خصوصی توجہ دی ہے۔ انہوں نے تواتر کے ساتھ مشرق وسطیٰ کے دورے کیے ہیں۔ جن ملکوں پر انہوں نے زیادہ توجہ دی ہے ان میں سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات بھی شامل ہیں۔ اپنی حکومت کے 9 سال کے دوران وہ UAE کا 5 بار دورہ کر چکے ہیں۔ 5واں دورہ انہوں نے ہفتے کو فرانس سے واپسی پر مکمل کیا ہے۔ امریکی وزیر خزانہ جینٹ یلن نے اتوار کو کہا کہ جنگ زدہ یوکرین کے لیے امداد کو دوگنا کرنا، ابھرتی ہوئی معیشتوں کو فروغ دینے اور قرضوں کی پریشانی سے نمٹنے کے ساتھ ساتھ عالمی معیشت کی مدد کا واحد بہترین طریقہ ہے۔ ہندوستان میں G20 وزرائے خزانہ کے سربراہی اجلاس کے موقع پر یلن نے یہ بھی کہا کہ وہ یوکرین اور ترقی پذیر ممالک کے درمیان امداد پر ہونے والی تنقید پر توجہ نہیں دیں گے۔ انہوں نے گاندھی نگر میں نامہ نگاروں کو بتایا کہ اخلاقی طور پر اس جنگ کو ختم کرنا
سب سے پہلی اور سب سے اہم ضرورت ہے، اور یہ واحد بہترین چیز ہے جس سے ہم عالمی معیشت کی مدد کر سکتے ہیں۔ روس کے صدر ولادیمیر پوٹن نے کہا ہے کہ اگر یوکرین نے روسی فوج کے خلاف کلسٹر بموں کا استعمال کیا تو ہم بھی جواب میں ان کے استعمال کا حق رکھتے ہیں۔ ایک روسی نشریاتی ادارے کو اپنے انٹرویو میں ان کا کہنا تھا کہ اگر یوکرین کو کلسٹر بم فراہم کیے جا رہے ہیں تو ماسکو کے پاس بھی ان کا کافی ذخیرہ موجود ہے۔ روسی صدر کا بیان ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب جمعرات کو یوکرین امریکہ سے کلسٹر بم موصول ہونے کی تصدیق کر چکا ہے۔ متعدد عالمی اداروں کے مطابق روس پہلے سے ہی یوکرین میں کلسٹر بم استعمال کر رہا ہے، لیکن صدر پوٹن ان اطلاعات کی تردید کرتے رہے ہیں۔ روس نے پیر کو کہا کہ وہ تقریباً 1 سال پرانے اس معاہدے میں روس کو کرائمیا سے ملانے والے پل پر دھماکے کے باعث 2 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ روس کی اینٹی ٹیررسٹ کمیٹی نے یوکرین پر ڈرونز کے ذریعے پل پر حملہ کرنے کا الزام عائد کیا ہے، تاہم یوکرین نے اس حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ پیر کی صبح ہونے والے حملے سے پل کا ایک حصہ تباہ ہو گیا، جس کے باعث ٹریفک یا رفت رک گئی۔ گزشتہ برس اکتوبر کے بعد اس پل پر حملے کا یہ دوسرا واقعہ ہے۔ متاثرہ پل روس کو جنگی ساز و سامان کی فراہمی کے اہم راستوں میں شمار ہوتا ہے۔ امریکہ میں فائرنگ کا ایک اور ہلاکت خیز واقعہ ہفتے کو پیش آیا جب ریاست جارجیا میں ایک مسلح شخص نے گولیاں مار کے 4 افراد کو قتل کر دیا۔ 1 جنوری سے 30 جون تک امریکہ بھر میں فائرنگ یا مسلح حملوں کے 28 بڑے واقعات ہوئے ہیں، جن میں صرف ایک واقعہ ایسا تھا جس میں بندوق استعمال نہیں ہوئی۔ یوں ان واقعات کے سبب مرنے والوں کی تعداد میں لگ بھگ ہر ہفتے اضافہ ہوا ہے۔ سن 2023 کے ابتدائی 6 ماہ کے 181 دنوں میں 28 واقعات میں 140 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کی ایک رپورٹ کے مطابق سوڈان کی فوج اور نیم فوجی دستوں کے درمیان جاری جنگ نے ملک کو خوراک کی قلت کے خطرے سے دوچار کر دیا ہے اور بہت سے لوگوں کو بھوک اور غربت کی گہرائیوں میں پھینک دیا ہے۔ رائٹرز نے پیر کو کہا کہ کاشتکاروں کو بینک سے کوئی قرضہ حاصل نہ کرنے اور کھاد اور ایندھن جیسی اشیاء کی زیادہ قیمتوں کی وجہ سے پودے لگانے میں تاخیر بھی اس قحط کی جزوی وجہ ہے۔ اس کے علاوہ امدادی اداروں نے دونوں متحارب دھڑوں پر فلاحی امداد کی فراہمی روکنے کا الزام لگایا ہے، جبکہ دونوں فریق ایک دوسرے پر امداد روکنے کا الزام لگاتے ہیں۔ جنوبی کوریا میں گزشتہ 9 روز سے جاری طوفانی بارشوں کے باعث بڑے پیمانے پر تباہی ہوئی ہے اور اب تک مختلف واقعات میں کم از کم 41 افراد ہلاک اور 34 زخمی ہو گئے ہیں۔ جنوبی کوریا کے مختلف علاقوں میں سیلاب اور لینڈ سلائیڈنگ سے متاثرہ علاقوں سے 10,000 سے زائد افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا جا چکا ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ جنوبی کوریا میں طوفانی بارشوں کے باعث تقریباً 150 شاہراہیں اور 200 مکانات جزوی یا مکمل طور پر تباہ ہو گئے ہیں، جبکہ 28,000 سے زائد شہری گزشتہ کئی روز سے بجلی کی فراہمی سے محروم ہیں۔ دوسری جانب سمندری طوفان کے پیش نظر جنوبی چین اور ویتنام سے ہزاروں شہریوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا جا چکا ہے۔ پیر کو ہانگ کانگ میں بھی ٹائفون کی وارننگ جاری ہونے کے بعد کاروباری مراکز اور تعلیمی ادارے بند کر دیے گئے۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ، یوٹیوب اور پوڈ کاسٹ پر یہ بلیٹن آپ کے لیے پوسٹ کر دیا جاتا ہے۔ آپ ہمارے بلیٹن کو شیئر کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں اور دعاؤں کا اظہار کرتے ہیں، جس کے لیے ہم آپ کے بہت ممنون ہیں۔ اپنی ان محبتوں کو جاری رکھیے گا۔ پروڈیوسر عائزہ عرفان اور نیوز ایڈیٹر بہجت جیلانی کے ساتھ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔